وآلہ وصحابہ وسلم۔ حضرات محترم، شعبان المعظم آج پہلا چاند ہے اور الحمدللہ یہ ماہ رجب المرجب کے اندر پانچ جمعرات کا دن ہوا تھا اور شعبان المعظم میں 5 جمعہ کا دن ہوگا۔ رجب کے مہینے میں 5 جمعرات آئی تھی اور شعبان میں 5 جمعہ ہوں گے۔ بڑی بہت ہی اہم اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی اپنی عظمت۔ خدا کا کرم، 9 چندی جمعرات کے بعد آج پہلا جمعہ ہے اور شعبان آقا فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے اور یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شب برات ہے، رجب المرجب میں شب معراج ہے۔ تو یہ کہ جس مہینے میں جو رات یا دن افضل ہوتا ہے اس کی مناسبت سے بھی پورا مہینہ افضل ہو جاتا ہے نا، اسی مناسبت سے بھی پورا مہینہ، پورا یوم، پورا دن، پورا ہفتہ افضل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ 15 شعبان آنے والا ہوگی تو گویا پورا مہینہ اس میں بہت عظمت والا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہماری مرادوں کو، دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ تھوڑا سا سیٹ کر دیجئے، اشعار سماعت کیجئے گا، ذرا سا سیٹ کیجئے تو ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن۔ گنجے نہیں، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا، ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا، غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا۔ صرف حیات زندگی کا غم نہیں بھلا دیا بلکہ اس کو جنت بنا دیا، غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا، اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں، اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں، جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے، ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، آئے نہ رشک کیوں ہمیں اس کے نصیب پر، جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا،
آئے نہ رشک کیوں ہمیں اس کے نصیب پر جس کو میرے حضور نے جلوہ دکھا دیا۔ مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا، مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا، میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا، میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس کو آواز بند کیجیے، وائبریٹ کیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو معراج میں 4 فرشتوں کا جو سوالات تھے، اور اس کے اندر آپ نے سماعت کر لیا تھا کہ گناہوں کی معافی کے 3 اعمال سرکار نے بتائے تھے، اور 3 اعمال درجات کی بلندی کے تھے، اور 3 اعمال مکمل نجات کے تھے۔ اب چوتھا سوال تھا ان فرشتوں کا جو 4000 برس سے بحث کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی کام ہے جس کے کرنے سے جہنم واجب ہو جاتا ہے، جس کے کرنے سے ہلاکت اس کا مقدر بن جاتا ہے، جس سے انسان کی آخرت یقینی طور پہ ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا آخرت ہلاک ہوگی، جہنم میں جائے گا۔ ایسے کون سے اعمال ہیں؟ جب سرکار کی بارگاہ ہمیں یہ سوال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی 3 کام ہیں، وہ بھی 3 اعمال ہیں، وہ بھی 3 ہیں۔ کہا کون سے ہیں؟ کہا پہلا بخل کرنا، بخیلی، کنجوسی، اللہ اکبر۔ دوسرا اپنے نفس کی غلامی کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، خواہش نفس کے مطابق ہی چلتے رہنا۔ اور تیسرا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو ہر ایک کو نیچا سمجھنا۔ 3 چیزیں۔ آئیے تھوڑی سی تشریح مختصر وقت میں۔ پہلا ہے کہ کنجوسی کرنا۔ آخر یہ کیا چیز ہے کہ باعث ہلاکت سرکار نے کیا، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے وہ بندہ؟ جی ہاں، جس کے دل میں مال کی محبت ہو، پیسوں کی محبت ہو، لاؤ مال، بس مال مال، کنجوسی اتنی کہ زکوٰۃ دینے میں کتراتا ہو، فطرہ دینے میں، سخاوت کرنے میں کنجوسی ہی کنجوسی، مال کی محبت، دولت کی محبت، ہائے پیسہ ہائے پیسہ، ادھر سے لاؤ ادھر سے لاؤ، یہی ہے کنجوسی۔ اور بس جمع کرو، دینا وینا نہیں ہے، دینا ہے خدا کے نام، تھوڑا دے دیا چلے، ٹھیک سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ٹھیک سے ادا نہیں کی۔ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ کنجوسی سے باہر نہیں نکلے گا، وہ تو حق ہے، وہ تو دینا ہی ہے۔ فطرہ دینے سے صرف باہر نہیں نکلے گا، اس کے علاوہ اسے کچھ سخاوت کرنی ہوگی، دینا، تب جا کر وہ کنجوسی سے باہر ہے۔ ورنہ صرف زکوٰۃ دینے سے نہیں، وہ تو فرض ادا ہوا ہے، وہ تو دینا ہی ہے نا، وہ تو حقوق اللہ میں بھی آتا ہے بنا۔ لیکن معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ تنظیمیں، کچھ ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں، زکوٰۃ چاروں طرف سے اکٹھا کر لیتے ہیں اور اسے مستحق تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتے، اور دینے والا سمجھتا ہے ہم نے یہاں دے دیا ہے، اب یہ جانے اس کا کام جانے نہیں۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرہ صحیح مستحق تک نہیں پہنچے گا جب تک آپ گنہگار ہی رہیں گے۔ تو یہ دے کر چھٹے ہو جانا، یہ بھی کنجوسی میں آ گیا، بخیلی میں آ گیا ہے نا۔ اور جو لوگ لیتے ہیں اور مستحق تک نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے، دیا تو دیا، کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، تو یہ بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ تنظیم، وہ لوگ جو اگرانا تو کر لیتے ہیں
مگر گرانے کے بعد نہ جانے کہاں کہاں وہ پیسہ رکھتے ہیں جاتا ہے، بہت بڑی اس کی ان کی بھی پکڑ ہو۔ یہ بخیلی ہے۔ سرکار نے فرمایا 22 ہلاکت، آپ احادیث کتابیں روایتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کنجوسی اور یہ اس حدیث کو جو میں پیش کرا اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی وہ جہنم میں گیا۔ فرمایا بخیلی، دوسری حدیث پیش کرو، بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جنت سے دور، جہنم کے قریب ہے، جبکہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور ہے۔ سخی جہنم سے دور، جنت سے قریب، اللہ کے قریب، اور بخیل وہاں سے دور، جہنم کے قریب۔ بخل تو اہل انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے، جتنے بھی معاشرے میں ہیں، اور دینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ تو ایک فرض ادا ہو رہا ہے، ابھی اس کو بھی کوئی سخاوت نہیں کہ یہ بھی کوئی وہ چیز نہیں، اسے تو ادا کرنا ہی، مگر اس ادا میں بھی کتنی قضائیں ہو رہی ہیں، باقی رہ جا رہا ہے، باقی رہتا ہے، بہت باقی رہتا ہے۔ لوگ کھا جاتے ہیں، زکاتیں کھا جاتے ہیں، اللہ اکبر کبھی، اور اس کے علاوہ آئیے لین دین کے معاملات، اللہ غنی، اللہ کی پناہ۔ کس انداز سے اگر کنجوسی پہ، بخیلی پہ آپ غور و فکر کریں گے کہ بخیلی کیا ہے، تو آپ کو ایک لمبی فہرست ملے گی کہ یہ کرنا بخل ہے، یہ کرنا بخل ہے، ایسا کرنا بخل ہے، ایسا بھی اتنا وقت نہیں، بس اتنا ہے کہ پھر کبھی اس پہ عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ انسان کو اگر اللہ نے دیا ہے جتنی توقعات ہے، جتنی تمہاری وسعت ہے، اس کے مطابق انسان کو حقوق اللہ سے لے کے حقوق العباد تک ادا کرنا چاہیے، حقوق العباد تک ادا کرنا چاہیے، ہے نا۔ بہت سے لوگ باہر بہت لٹاتے ہیں لیکن گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، مطلب ٹھیک سے ان کی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی ہے، بلکہ ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، اور باہر سخی بن کے پھرتے کوئی مطلب نہیں۔ کچھ لوگ باہر اتنی کنجوس ہے، وہ بھی بخل میں آتے ہیں، وہ بھی بخل کی لائن میں ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیے احیاء العلوم امام غزالی کی، آپ کتاب اٹھائیے عوارف المعارف، آپ کتاب دیکھیے، کیونکہ بخل باعث ہلاکت سرکار نے کہہ دیا، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال کی محبت، مال کو بچانا اور جمع کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، میری نسل ہے، میرا اہل و عیال ہے، میرے یہ ہے، تمہیں برباد کر سکتا ہے، ہمیں بربادی کے ہمکنار کر سکتا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا اسی بخل نے، اسی مال کی محبت نے ملم ابن باورہ کو گمراہ کر دیا۔ بنی اسرائیل بہت بڑا ولی، مستجاب الدعوات، اللہ کے حضور جو دعا کرے قبول، 12,000 مریدین، ہزاروں شاگرد، اس کا بول بالا، لیکن جب اس قوم ملم ابن باورہ کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جنگ ہوئی، واقعہ طویل ہے، میں سیدھے بات پہ آ جاؤں کہ جب جنگ کے لیے حضرت کلیم بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اپنے چاہنے والوں کو، تو ادھر اس ملم ابن باورہ کی قوم جو بخیل تھی اور نبی پاک کو، موسیٰ کلیم اللہ کو اور ان کے احکام کو نہیں مانتی تھی، ہے نا، اور بخیل تھی، تو انہوں نے ملم ابن باورہ سے کہا کہ تو ہمارے قوم کا بڑا سردار ہے اور بہت بڑے تم ولی ہو، اللہ کے قریب ہو۔ ان کا معاملہ یہ تھا ملم ابن باورہ کا کہ زمین پر بیٹھ کر وہ عرش اعظم دیکھتا تھا، عرش مولا دیکھتا تھا۔ بتائیے فرش پہ دیکھ کر کوئی عرش دیکھے، کتنا بڑا مقام، اس کا مستجاب الدعوات ہو جانا بہت بڑی ایک مقام پہ تھا، ولایت کے مقام پہ تھا اس میں۔ لیکن قوم نے کہا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے، تو موسیٰ پیغمبر آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کر جنگ کے لیے، تو اب تم دعا کر دو کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو ملم ابن باورہ نے کہا کہ نہیں، میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا، میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے زیادہ اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں،
وہ نبی ہے، اور نبی کے تعلق سے اور نبی کی قوم کے تعلق سے میں ہلاکت کی بات نہیں کر سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، مطلب میں کر نہیں سکتا، میں ولی ہوں جو کچھ ہوں، مگر وہ نبی ہے اور نبی کی چاہنے والے ہیں، اور انہی کے صدقے میں مجھے یہ مقام ملا ہے گویا کہ، تو میں ان کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر کیا تھا؟ مال دکھایا، عورت کو کہا اگر تمہارا شوہر بلم دعا کر دے گا موسیٰ پیغمبر کی اور ان کے قوم کی ہلاکت کی، تو تمہیں یہ زیورات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال، اتنے ہزار نقد دیے جائیں گے۔ عورت تو بھائی عورت اور دولت اچھے اچھوں کو پھسلا دیتی ہے، یہ دو ہی تو چیزیں بہت بڑا ہتھیار ہے، اور جس میں آ گیا خدا کی پناہ، عورت تو لالچ میں آ گئی، اور عورت دولت کی جو لالچی ہے ایسا تو کوئی بے مثل و بے مثال ہے نا۔ اب پھر اس نے مرد کو کہا بلم کو اس کی دعا کر دو، کہا نہیں میں نہیں کروں، کہا اتنی سارا مال ملے گا ہمیں، اتنے سارے تحائف پیش کیے گئے ہماری قوم سے، فلاں صاحب یہ دے رہے ہیں، فلاں صاحب یہ دے رہے ہیں۔ بلم ابن باورہ تیار ہو گیا، دیکھا آپ نے ہلاکت کے قریب وہی ہو گیا، کنجوسی، بخل۔ اگر سخاوت والا ہوتا دل تو پتہ نہیں کہتا کہ یہ سب کا میں کیا کروں، یہ سب کیا چیز ہے، جو چیز میرے پاس ہے دولت، اس کے مقابلے میں یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ بلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو چیز میرے پاس ہے ایمان کی دولت اور اس روحانیت کی دولت، اس کے مقابلے میں یہ دولت کچھ نہیں ہے۔ لیکن دولت کا نشہ جس کی آنکھوں پہ پڑ جائے وہ اندھا ہو جاتا ہے، سامنے نبی ہے، ولی ہے، امام ہے، کون ہے نہیں دکھتا، کون ہے نہیں دکھتا، لیکن بھلے ہی نہیں دکھتا لیکن اس کی ہلاکت مضبوط پکی، یہ سرکار نے بات بتائی۔ چلو حضرات وہ گیا اوپر جہاں وہ جا کر کے عبادت کرتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، پہاڑی کی چوٹی پر، اور جا کر کے ہاتھ اٹھائے، جب تک تو اس کی زبان نکل گئی، نور ایمان چھن گیا، اس کی زبان سے نکلا بلم اور اس کی قوم کو ہلاک کر دے۔ کہنا چاہتا تھا موسیٰ اور ان کی قوم کو ہلاک کر دے، لیکن زبان سے نکلا بلم کو۔ مطلب سمجھ گئے اس کا وبال کتنا بڑا ہوا، ایمان تو گیا، روحانیت ولایت سب چلی گئی، کافر ہو گیا، لیکن ساتھ میں ہلاک بھی ہوا۔ اسی وقت ہلاکت، زبان سے کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ رہا ہے، کچھ اور نکل رہا ہے، اور قوم کہتی رہی کہ تو کیا کر رہا ہے، نام ان کا لینا چاہیے تھا، اپنا نام لے، المختصر، ہلاک ہو گیا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ آگے طویل واقعہ ہے، میں واقعے کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جائیے، وقت کی کمی ہے ورنہ میں اصحاب کہف کی طرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہے نا۔ اسی لیے دولت، مال، کنجوسی، بخل، بخیل، اس کے کئی معنی ہیں، یعنی کئی چیزوں کو بخیل، جو حضور پہ درود نہ پڑھے وہ بھی بخیل ہے نا، جو تعظیم ربی، تعظیم ولی نہ کرے وہ بھی بخیل، اس کا بھی بخل میں نام آتا ہے۔ بھئی ایمان میں بخل ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے، خالی مال کا بخل نہیں، ایمان کا بخل، ایمان کا بخل بھی ہوتا ہے، مال میں بھی بخل ہوتا ہے، تو بخیلی کہیں کی بھی ہو، مال کی ہو، ایمان کی ہو، برباد۔ ٹھیک ہے آگے بڑھیے، اسی لیے ہمارے لیے زکوٰۃ، فطرہ اور سخاوت اور راہ اللہ میں دینے کا ایک جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور جب دے تو ہمارے لیے قارون کا نہیں، بلم ابن باورہ کا نہیں، عثمان غنی کے خزانے سے عطا فرمائے۔ عثمان کا مال اور ہے، بلم کا مال اور ہے، بلم کا مال ہلاک کر دینے والا ہے، اور عثمان غنی کا مال کامیابی کی منزلوں کو چھونے والا ہے۔ مومنوں کو بھی دیا جاتا ہے لیکن پھر وہ کچھ اور شان سے رہتے ہیں، کافروں کو بھی دیا، دونوں کو دیا جاتا ہے لیکن اپنے اپنے ایمان کی شان ہوتی ہے، اپنے وشواس کی، وجدان کی، اپنے ضمیر کی بات ہوتی ہے۔ ایمان والے کا ضمیر کچھ اور بولتا ہے، کافروں کا من کچھ اور بولتا ہے۔ حضرات گرامی، دونوں کو خدا کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، دیتا دونوں کو ہے آزمانے کے لیے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ دوسرا ہے نفس کی غلامی، یہ اس سے بھی خطرناک، یہ اس سے بھی خطرناک، خواہش نفس کی ہمیشہ پیروی کرنا، اتباع کرنا، اسی کے مطابق کرنا،
وہ ہلاک ہونے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نفس خواہش نے، نفس نے جو چاہا، خواہش من نے جو چاہا گناہ کا یا ظلم کا، اس کو کر لیا، تو یہ انسان کو ہلاکت کے سوائے اور کچھ نہیں دے سکتا، جہنم کا حقدار اور مستحق بناتا ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ خواہش نفس پہ چلا، ہے نا۔ سب سے بڑی مثال ایک دو تو یزید ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا رہا، اگر تھوڑا اس کو ہٹا کر دیکھتا تو کچھ عقل کی نور اس کے اندر آتا اور کچھ سمجھ آتی کہ کیا چیز ہوتی، لیکن جو صرف خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، آپ یزید کو دیکھیں، ایسے اور بھی مثالیں ہیں بڑی بڑی، اس کی ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، ہر چیز برباد ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ نفس کی ہلاکت یہ ایک لمبا عنوان ہے۔ نفس کی پیروی، خواہش نفس کیسے بہکاتا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، نفس کی خواہش کسے کہتے ہیں، نفس کی آواز کیا ہے، قلب کی آواز کیا ہے نا، کس طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیسے اس کے اندر اس کو پایا جا سکتا ہے، یہ ایک پورا عنوان ہے۔ الغرض مختصر یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو جب سنیں تو پہچانیں کہ یہ خواہش نفس کی آواز ہے یا میرے ضمیر کے ایمان کی آواز ہے، اور کس طرح ہمیں چلنا ہے۔ تربیت کو، اس لیے تربیت بہت ضروری ہے، اس کے لیے تربیت ہونا ضروری ہے، ورنہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، بندہ ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ حضرات اور آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ تیسرا ہے بندہ اپنے آپ کو بڑائی تکبر کرے، ہر ایک کو کمزور سمجھے، چھوٹا سمجھے، کسی کی بے عزتی کرے، کسی کا جو ہے مذاق اڑائے اور اپنے آپ کو سرکار بنا رہی۔ یہ حدیث ہے، اور یہ تو ایک حدیث ہے، اسی طرح کئی احادیث ہے، احادیث اور روایات بھری پڑی ہے۔ قرآن اور احادیث اور روایات اپنے مقام پر قائم مقام ہے۔ آپ دیکھیے بندے کا تکبر، اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ابلیس بھی ہے نا، ابلیس بھی ہے۔ میں تکبر، اچھا ابلیس میں جو میں تھی، یہ میں کا ہی تو جھگڑا ہے، میں ابلیس میں بھی تھی، اور میں خدا کہتا میرا حکم ہے مانو، ابلیس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں۔ یہ میں دونوں طرف ہوتی ہے یہ بھی، لیکن ایک میں وہ ہے جو ابلیس بناتی ہے، اور ایک میں وہ ہے جو میں کے اندر تو نظر آنے لگتا ہے۔ اس میں کو گما کر کے جو کہتے فنا بقا حق ہو تو ہی تو، جو اس کے اندر جب فنا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام نے بھی کہا مولا میرا گناہ ہوا، میرے سے لغزش ہو گئی، لیکن یہ میں کچھ اور تھی اور اس کی میں کچھ اور تھی۔ رب نے بھی کہا تھا میں ہوں، لیکن اس کا کہنا وہ تو ہے ہی متکبر، وہ تو جل جلالہ ہے، لیکن وہ حضرات جو تکبر کی میں استعمال کرتے ہیں، میں کو تکبر میں لاتے ہیں، یا تکبرانہ انداز رکھتے ہیں، یا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اس کی ہلاکت باعث ہلاکت ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے۔ آپ دیکھیے ابلیس کے اندر ساری چیزیں اچھی تھی، ساری باتیں اچھی تھی، بس ایک تکبر نے، ایک انا نے، انا یعنی میں، انا الف نون ہے، انا الٹا پڑھو تب بھی انا، سیدھا پڑھو تب بھی انا، ادھر سے دیکھو تب بھی میں، ادھر بھی میں ہی میں، اس میں نے کئیوں کو ہلاک بھی کیا، اور اس میں کو فنا کیا جس نے، وہ کہیں کامیاب بھی ہو گئے۔ ذرا سا آپ دیکھیں تکبر کا آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کہ تکبر کیسی چیز ہے۔ غرور جس کو کہتے ہیں، تکبر یعنی ایک غرور، ایک غروریت کا نشہ، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا منصب ہے، میں تو یہاں منصب یہ پر ہوں، میں تو یہ ہوں، یہ جو غرور رہتا ہے، چاہے پھر وہ دولت کا ہو، وہ سرمایہ کا ہو، یا کسی چیز کا بھی ہو، غرور ہمیشہ ہلاکت کو ملا کر ہی رکھتا ہے۔ بہرحال تکبر کسی بات کا ہو، وہ اپنے اندر ہلاکت کو لیے ہوئے رہتا ہے، اپنے اندر جو ہے جہنم کی مستحق بنانے میں رہتا ہے۔ اس لیے بار بار فرمایا کہ تکبر سے بچو، غرور سے بچو، غرور سے پرہیز کرو، تکبر سے بچو۔ یہ تین باتیں انسان کو، نفس کی ہمیشہ پیروی کرنا، خواہشوں کی ہمیشہ پیروی کرنا، اور تکبر کرنا، غرور کرنا، اور پھر
کنجوسی یا بخیلی بخل کو اختیار کرنا یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے تینوں کو بچانے کے لیے، ان تین سے بچنے کے لیے اولیاء کرام نے خانقاہوں کو، سلسلوں کو آگے بڑھایا، علماء کرام نے اپنا کام کیا، عوام الناس کے اندر اچھے سمجھدار باعقل شعور لوگوں نے بہترین کام کیا تاکہ ان تین باتوں سے بچایا جا سکے۔ آخری بات عرض کروں، صحابہ اکرام کے دور میں جب صولبہ نامی ایک صحابی جو ہمیشہ نماز میں آتے تھے، ایک چھوٹا سا جو ہے کپڑا تھا ان کے پاس، کپڑے کا ٹکڑا تھا، وہ نماز میں آتے فوراً چلے جاتے، بیوی کو اچھے مقام پر، گھر چھوٹا تھا مگر ایک مقام پر رکھتے کیونکہ کپڑا کم تھا، اتنا مناسب نہیں تھا کہ مکمل ہو سکے، لہٰذا وہ گھر جا کر کے انہیں دیا کرتے تھے اور وہ پہن کر کے پھر نماز ادا کیا کرتی تھی۔ غربت اتنی تھی کہ کپڑا میاں بیوی جو ہے وہ ایک انداز میں پہنا کرتے تھے، ہے نا، مکمل نہ عورت کے پاس کپڑا تھا، مکمل نہ مرد کے پاس تھا۔ صولبہ ہمیشہ آتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کرو، کہا جو ہے وہ بہتر ہے، جو ہے وہی بہتر ہے۔ صولبہ نے آ کے ایک مرتبہ کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے اس تنگی سے نکال دے، تو آپ نے فرمایا کہ اے صولبہ تیرے لیے یہی بہتر ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ لیکن اس نے اصرار پہ اصرار کیا، سرکار نے 3 مرتبہ کہا لیکن اس نے اصرار کیا، جب اصرار کیا تو سرکار نے دعا دے دی، اللہ تجھے مال دے، اور جب مال کی دعا آئی، برکت کی، تو پھر مال بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بکریاں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اسے اس شہر گاؤں مدینہ سے باہر آنا پڑا، پھر شہر سے باہر آنا پڑا، اتنا مال ہوگا، اتنی بکریاں کہ اب نماز میں بھی 3 وقت کو چھوڑ کر صرف 2 وقت آتا، اب پھر 2 وقت بھی چھوڑ دیا، صرف جمعہ میں آتا، پھر جمعہ بھی آنا چھوڑ دیا۔ اس سے کہا گیا بھائی مسجد میں نماز کے لیے آیا کر، اس نے کہا مال اتنا ہے وقت ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ غنی، ایک وقت تھا سرکار کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، اور آج ایک وقت ہے کہ آنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے جو ہے وقت نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا، بات وہی آ گئی، زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ نے جو اپنے صحابہ کو چاروں طرف بھیجا کہ مسلمانوں کو یہ آیت سناؤ، حکم سناؤ اور لے کے آؤ، مومنین نے تو دے دیا، کہاں جتنا بھی مال ہے اس میں سے ہزاروں تم جتنا چاہو لے سکتے ہو۔ دیکھو ان کے پاس بھی مال تھا لیکن ایمان کا معاملہ بول رہا تھا۔ لیکن ذرا دیکھیے جب صولبہ کے پاس دور وہ گئے اور کہاں آیت سنائی اور کہا کہ یہ احکام آئے ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ دو، اب مال تو بہت سارا تھا، کہا یہ کیسا، انکار کر گیا۔ جیسے انکار کرا، اللہ اور رسول کی بات کا انکار کیا، ایمان رہا، نکل گیا ایمان سے، ہلاک ہو گیا۔ یہاں تک کہ سرکار سے آ کے کہا کہ تمہارے لیے جو ہے سرکار انہوں نے ایسا کہا ٹھیک ہے، اس نے اس کے مال کو، محبت کو ہلاک کر دیا۔ جب آیت اس کے خلاف نازل ہوئی، صولبہ کے خلاف آیت نازل ہوئی، تب وہ مارا بھاگا ہوا آیا، سرکار جی آپ مال لے لو، کہا اب قبول نہیں ہے، اب تمہیں منع کر دیا گیا ہے، تمہارا قبول نہیں۔ اب وہ جو ہے ہمیشہ اپنے پہ کھاٹ ڈالا کرتا تھا۔ تو حضرات ہمیشہ یاد رکھے، اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے، جس معاملے میں رکھا ہے، 3 باتوں کا ہمیشہ اس کو خیال رکھنا ہے، ورنہ کتنے بھی عبادت کر لو، کتنے بھی اچھے دکھ جاؤ، مگر یہ 3 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر کسی بندے میں پائی جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے حبیب بچا سکتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں آپ کو تمام کو ان 3 باتوں سے، ان 3 بڑے گناہ کبیرہ سے اللہ محفوظ و معمور فرمائے، ہم تمام کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جس حضرات کی سنتیں باقی ہوں ادا فرمائے۔